جی، آج سپریم کورٹ کی بڑی ایک اہم جو ہے وہ سماعت چل رہی ہے یہ آزاد امیدواروں کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی، جناب عمران دار وکیل جو ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں اور کچھ عمران دار ججز بھی آپ کو معلوم ہے بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کی کوشش یہ ہے، جیسے کہ ان میں سے ایک عمران دار جج نے بولا کہ جناب سچ تو لوگ بولتے نہیں ہیں، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے، سچ بولتے نہیں ہیں لوگ۔ جناب چیف جسٹس صاحب نے ساتھ ہی ان کی دم دبانے کے لیے ساتھ ہی جواب دے دیا کہ جناب میں تو سچ بولتا ہوں، باقی کوئی بولے نہ بولے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں سچ بولتا ہوں۔ تو یہ بڑا ایک اچھا جواب تھا جو ان کو آئی تھنک سو وہ صدیوں تک یاد رہے گا۔ دوسری طرف امپورٹنٹ چیز، ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جناب عمران دار وکیل جو ہیں، ویسے تو وکیل جو ہیں وہ ان کے گروپ میں بھی، پینل میں بھی موجود ہیں جو جج کی لباس میں موجود ہیں، لیکن فیصل صدیقی نے ایک ورڈ بولا کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے دائرہ کار میں آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، آپ آئین کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ایک جواب دیا، وہ بڑا ہی امپورٹنٹ جواب ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے چیف جسٹس کو۔ انہوں نے کہا یار ہر بندہ اٹھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم آئین کی جو ہے نا وہ تشریح کی بجائے جو ہے نا انٹرپریٹ اس کو چینج ہی کر دیں۔ آئین کی مطلب ایک دھجیاں بکھیرنے کے لیے سارے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ سارے چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے اور ہم سے انٹرپریٹ کے بہانے میں کانسٹیٹیوشن کو ہی بدلوا دے۔ تو وہ میں نہیں کروں گا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ میں جا کے یہ کام کریں۔ میرا جو کام ہے، ہمارا جو کام ہے وہ ہے انٹرپریٹ کرنا، اور انٹرپریٹ بھی آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کرنا۔ جو بندہ آتا ہے وہ سپریم کورٹ سے چاہتا ہے کہ ساری غلطیاں اور سارے گناہوں کی جو ہے نا خمیازہ وہ یہاں آ کے سپریم کورٹ کے نام کے اوپر سارا الجھا کے اس کانسٹیٹیوشن کے انٹرپریٹ کے نام کے اوپر آئین کو ہی بدل دے۔ تو یہ ہم نہیں کر سکتے، برائے کرم آپ یہ کسی اور سے کروائیں جن کا یہ کام ہے۔ اور ایک اور سب سے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے، جناب فیصل وارڈا صاحب، آپ کو معلوم ہے پاور کوریڈور کے کچھ امپورٹنٹ پہلوؤں میں سے ایک جو ہیں وہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب میرا خیال ہے کہ منقول کر دینا بہتر ہے کہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ بین کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیڈیشن کے معاملات ہوں، انتشار پھیلانے کے معاملات ہوں، 9 مئی ہو، ابھی 8 جون والا معاملہ جو انہوں نے میچ سے پہلے کرنا ہے را کی مدد سے، تو یہ اب اس چیز پہ بضد ہیں کہ ملک میں جو ہے نا وہ افراتفری پھیلی رہیں۔ اسی لیے ایسا ہر وہ شرپسند عناصر، چاہے وہ جماعت ہو چاہے وہ انڈیویجول ہو، اس کو بین کرنا لازم ہے۔ اس پہ صرف پابندی نہیں لگنی چاہیے بلکہ ان کے خلاف جو ہے نا بھرپور کارروائیاں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس موضوع کو سوچتے ہوئے بھی لوگ تھر تھر کانپیں۔ تیسری چیز ہے جناب مودی میں اور نیازی شیخ مجیب میں بڑی ہی بہترین چیز جو ہے نا وہ ہے، کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ادھر کا کلٹ بھی یہی کہتا تھا، ادھر کے بھی کچھ جو ہیں وہ اس وقت کے صحافی، آپ کو معلوم ہے یہ 1971 کا جو کوٹ کرتے ہیں، تب بھی بہت سے صحافی ساتھ تھے، آج بھی وہی صحافی جو انڈیا میں بھی موجود ہیں اور کچھ پاکستان میں موجود ہیں، جو صرف رات کو پیسوں کے نذرانے کو دیکھتے ہوئے، ڈالروں کو دیکھتے ہوئے اپنا سارا کچھ، اپنا قبلہ کعبہ بدل دیتے ہیں۔ تو اب جناب مودی 2/3 سے اکثریت سے آ رہا ہے، یہ مودی تو بڑھ گیا ہے، 2/3 اکثریت سے تو اوبویسلی وہ ہار رہا ہے، جیت تو نہیں رہا۔ تو یہی حال نیازی صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ کلٹ اتنا سخت تھا کہ 2/3 تو 2/3 جناب جو بڑھ چکی ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ خبر ہے کہ نریندر مودی از نو مور ود اس کہ ایز اے پرائم منسٹر، کیونکہ جو نیازی صاحب نے حرکتیں کی وہی مودی میں تھیں، وہ بھی تقسیم کرتا ہے، وہ بھی صرف ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اس نے بھی ادھر بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور جناب ان کے بارے میں ایک انکشاف جو سبزواری صاحب نے کیا، بہروز نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیوں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب وہ کوکین لیتا ہے، وہ انجیکشن لیتا ہے، فلاں لیتا ہے۔ یار وہ تو مدینہ کی ریاست کے بارے میں سوچتا ہے، وہ تو سچا آدمی ہے بیچارہ، وہ تو صرف شراب پیتا ہے، وہ ایک پیک لگاتا ہے، ایک پیک لگا کے بیچارہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو آپ کیوں اس بیچارے پہ اتنے الزامات لگاتے ہیں؟ میں بھی ان لوگوں کی جو ہے نا وہ تردید کرتا ہوں، کیوں آپ اس بیچارے کے خلاف ہیں یار، نیازی مہاتما کے خلاف؟ اب وہ صرف شرابی ہے تو آپ شرابی مان لیں، کوکین کا آپ نے کیوں ڈالنا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے تو چھوڑ دیں، آپ اس کو شرابی رہنے دیں۔ جب ایک بندہ سچا بندہ بیچارہ اس کی گواہی دے رہا ہے جو اس کے ساتھ پیتا تھا، تو ایسی میں مدینہ کی ریاست بننی تھی اور کیسے بننی تھی؟ تھینک یو۔